بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ایک ٹومیٹو کی فیلڈ میں ٹماٹر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک انتہائی اہم سبزی تصور کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہاں پہ تو لوکلی یہ ہوتا ہے کہ 300-400 روپے کلو تک بھی ٹماٹر کی قیمت پہنچ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آج کل جو اس کی قیمت چل رہی ہے تقریباً 60-70 روپے کلو ابھی بھی ٹومیٹو کی قیمت، حالانکہ سیزن اس کا شروع ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی تقریباً 60-70 روپے کلو ہے۔ لیکن جو بھی فارمرز جو ٹومیٹو گرو کرتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں اور ڈیزیزز اور انسیکٹ وہ فیس کرتے ہیں اس کی فصل کے لیے، کیونکہ ایک بہت ہی نازک سی یہ ویجیٹیبل ہے، اور اس پہ کافی ساری بیماریاں اور مختلف قسم کے انسیکٹ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم دیکھیں گے کہ ٹومیٹو پہ کون کون سی بیماریاں آتی ہیں، اور فیلڈ میں موجود کون سی بیماریاں، اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہمارے سائل کیمسٹ ہیں جناب زاہد اقبال صاحب، وہ بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ٹومیٹو پہ کون کون سی بیماریاں ڈیزیزز ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے۔ جی زاہد اقبال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹومیٹو جیسے کہ زید سلیم صاحب نے آپ کو کہا، ایک ایسی ورسٹائل ویجیٹیبل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہر ملک میں ضرورت ہے اور ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے۔ لیکن ٹومیٹو ایک ایسا ڈیلیکیٹ فروٹ ہے کہ اس میں بیماریوں کا اندیشہ دوسرے ویجیٹیبل کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی گروئنگ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم ریجز پہ لگائیں اور پراپر اس میں ہم سپیس دیں تاکہ اس میں ہوا کا اور اس کا آنا جانا صحیح طریقے سے ہو۔ اگر ہم ڈینس اس کی پلانٹیشن کریں تو اس میں بیماریوں کا اندیشہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ ٹومیٹو بہت ڈینس لگی ہوئی ہیں، تو اس میں مختلف قسم کے ڈیزیزز جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہ فروٹ دیکھیں، یہ ڈیزیز بہت زیادہ پرومیننٹ ہے اس فیلڈ میں۔ یہ بالکل سن کی طرف، سورج کی طرف اس کا وہ ہوتا ہے۔ اصل میں اس کا جو چھلکا بنتا ہے اس میں بہت زیادہ بائیو کیمیکل پروسیسز انوالو ہوتے ہیں، اور ان بائیو کیمیکل پروسیس کے لیے نیوٹرینٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب صحیح طریقے سے نیوٹرینٹ وہ اپٹیک کریں تو اس کا جو چھلکا ہے اس کے بنانے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب جو ٹومیٹو اس شیپ میں ہیں، بائیو کیمسٹری میں اس کے لیے اگر ہم اس کی ایلیبوریشن کریں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ فارمیشن ہوتی ہے۔ اس میں لیپڈ کا اپنا رول ہوتا ہے، پروٹین کا اپنا رول ہوتا ہے۔ لیکن جب پلانٹ کو سٹریس ملتا ہے، مختلف قسم کے سٹریس ہوتے ہیں، واٹر سٹریس، ہیٹ سٹریس۔ آج کل یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں، آج کل اپریل میں اتنا زیادہ ٹیمپریچر گیا ہے کہ بعض علاقوں میں 44-43 تک گیا ہے۔ لیکن اگر ہیٹ ہو، ہیومیڈیٹی نہ ہو انوائرمنٹ میں، تو یہ آٹومیٹکلی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیسک پروٹین ہیں جو اس کے چھلکے بناتے ہیں وہ نہیں بنتا، بلکہ اس کو بچانے کے لیے ہیٹ شاک پروٹین ہم اسے کہتے ہیں، وہ بنتے ہیں۔ ہیٹ شاک پروٹین ایسے پروٹین ہوتے ہیں جو ہیٹ سے بنتے ہیں۔ پانچ قسم کی جینز ہوتے ہیں پلانٹ میں، وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ ہیٹ شاک پروٹین کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پروٹین بن رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہیٹ کی وجہ سے اس کی فولڈنگ نہیں ہوتی۔ پروٹین میں فولڈنگ ہر پروٹین کا ایک شیپ ہوتا ہے، فولڈنگ، ان فولڈنگ۔ تو ہیٹ شاک پروٹین میں جو بنتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی ہم چاکوپیران کہتے ہیں۔ چاکوپیران کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بنتے ہیں تو وہ فولڈنگ کرتا ہے۔ ایک چیز جب آپ لاک کرتے ہیں، ایک چیز اوپن ہوتی ہے، یہ اس کو فولڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ بنے تو ایک دوسرا پروٹین ہوتا ہے، وہ بھی ہیٹ شاک پروٹین ہوتا ہے، وہ جو ڈی نیچر پروٹین ہوتے ہیں اس کو ریموو کرتا ہے۔ تو اس میں یہ فینامنا ہے۔ یہ ہمارے چونکہ ایگریکلچر ریسرچ سسٹم میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے، میں بھی ان کی رائے سے اتفاق کریں، یہ جو ہے نا سن اسکالڈ اس کو کہتے ہیں۔
یہ بالکل سورج کی طرف ہوتا ہے اور اس میں ایک چمک ہوتی ہے. اگر آپ اپنے پلانٹس میں دیکھیں نا اس میں ایک چمک نظر آتی ہے. دیکھو اس میں ایک چمک نظر آتی ہے. چونکہ بینگ ایگریکلچر کیمسٹ تو میں یہ کہوں گا اس فیلڈ میں کیلشیم کی کمی ہے. اگر پلانٹ کو صحیح نیوٹرینٹ بنے تو وہ ملے تو وہ بیماریوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. دوسرا ہیٹ سٹریس کا ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ لائکوپین ہوتا ہے اس میں ٹومیٹو میں. تو کیروٹینائڈ فنکشن جو ہوتا ہے, کیروٹینائڈ فارمیشن, وہ صحیح نہیں ہوتا. اس میں مختلف قسم کے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو چھلکا بنانے میں مختلف قسم کے بائیو کیمیکل پروسیس انوالو ہوتے ہیں. یہ انکمپلیٹ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں سیکنڈری میٹابولائٹ فارمیشن. سیکنڈری میٹابولائٹ فارمیشن وہ ہوتی ہے کہ ایک خوراک بننے کا عمل جاری ہوتا ہے جس میں یا پروٹین بنتے ہیں جو پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا لیپڈ بنتے ہیں, وہ درمیان میں رک جاتا ہے. کس وجہ سے؟ یا پانی کی کمی آ جاتی ہے, یا اس پروسیس کے رن کرنے کے لیے 30 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے ہوتا ہے اور اس کو 37 بن جاتا ہے, تو ڈی نیچریشن شروع ہو جاتی ہے. لیپڈ کی آکسیڈیشن شروع ہو جاتی ہے. لیپڈ پر آکسیڈیشن ایک پروسیس ہے, اس کی وہ ہو جاتی ہے. کیروٹینائڈ جو اس کو کلر دیتا ہے, کلرڈ پروٹین, وہ بھی نہیں بنتے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو ٹومیٹو کا فروٹ ہے وہ گرین سٹیج میں گر بھی جاتا ہے, اس سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پھول ہوتے ہیں اس میں پولینیشن ایفیکٹ ہوتی ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں, اس کو ہم کیٹ فیسنگ کہتے ہیں. یہ دیکھو, یہ بلی کی شکل کا, دیکھو سامنے سے اگر آپ دیکھیں, یہ پولینیشن اس کی صحیح نہیں ہوتی. پولینیشن اگر صحیح نہ ہو تو فروٹ صحیح نہیں بنتا. جب فروٹ صحیح نہیں بنے گا تو فروٹ کی کوالٹی بھی صحیح نہیں ہوگی. فروٹ چھوٹا ہوگا, اس میں بیماریوں کا اٹیک بھی ہوگا, اور اس میں جو یہ کلر ہے اس میں بھی یہ چینجز آ جائیں گی. اب بیسیکلی کرنا کیا ہے, اس میں سپیس دینا ہے, اس کو پانی دینا ہے. بلکہ اگر آپ, میں بتاؤں کہ اس کو اگر ریجز پہ ہم نے لگائے, اس کو ہم فلڈ ایریگیشن دے, جتنا ان سے ٹرانسپیریشن ہو رہا ہے نیچے سے اتنا پانی اوپر جائے تو یہ صحیح ہے. اب یہ ہمارا فیلڈ ہے, ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کے لیے ٹومیٹو لگائے ہیں. اس میں یہ پرابلم ہے. انتراکنوس یہ ہو سکتا ہے. انتراکنوس بھی ایک ٹومیٹو کی ڈیزیز ہے, اور اس میں ہمیں بلاسم اینڈ راٹ کا بھی پرابلم نظر آ رہا ہے. یہ بلیک کلر جو ہے نا نیچے سے, یہ بلاسم اینڈ راٹ ہے. یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے چونکہ اس کے چھلکے میں کیلشیم کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. جو پیکٹن ہوتا ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہے, وہ کیلشیم ایک بائنڈنگ ایجنٹ ہے. سائل میں بھی ایک بائنڈنگ ایجنٹ ہے, اور پلانٹ کے جو سکن فارمیشن ہے اس میں بھی کیلشیم کا اپنا رول ہوتا ہے. تو کیلشیم کا سورس ہمارے پاس جپسم ہے. اگر ہم جپسم اس کے سوئنگ کے ٹائم پہ صحیح طریقے سے اپلائی کریں, یا اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے ہو, کچن گارڈننگ کر رہے ہو, تو جو ایک شیل ہے, آپ ایک کا شیل پھینکتے ہیں, اس کو اگر آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کریں, اس سے پاؤڈر بنائیں, تو ہر پلانٹ کو اگر آپ وہ ڈالیں تو ایک شیل بھی کیلشیم کا ایک زبردست سورس ہے. اس کے علاوہ جب پلانٹ کو نیوٹرینٹ صحیح نہیں ملے تو آپ کے پلانٹ میں ڈیزیز ہوں گی, اس کے پولینیشن پہ بھی اثر ہوگا, اور اس کے فروٹ سائز پہ بھی اثر ہوگا. اب اس فیلڈ میں دیکھو ٹومیٹو بہت چھوٹے سائز کے ہیں. اس کی بالکل وہ جو سائز ہے وہ آپ اس کو مارکیٹ وہ نہیں کہہ سکتے, اور اس میں تقریباً ہر پلانٹ میں یہ مسئلہ ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو ٹومیٹو کے گروور جو ہیں اس چیز کا خاص خیال رکھیں. ہاں, ایک بات جو کلائمیٹک چینج کی نسبت سے ہے, ڈیٹ آف سوئنگ. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ٹومیٹو کی سوئنگ پہلے کرنی ہے. اگر آپ مارچ میں اس کو کرتے ہو تو اس کو مڈ فروری کے بعد شروع کریں. آپ نرسری پہلے تیار کریں, وہ تو آپ پلاسٹک میں تیار کر سکتے ہو اگر بہت زیادہ سردی بھی ہو. اس کو ٹائملی ٹرانسپلانٹ کریں. ایک تو پلانٹ صحیح ٹائم پہ وہ پہنچ جائے گا اپنی سائز کو, اس کے بعد وہ گرمی کا مقابلہ کر سکے گا. ریسنٹ سینیریو میں ایک چیز کہتا ہوں, یہ ہیٹ سٹریس ہے. اس کے علاوہ یہ جو سارا فیلڈ میں آپ کو مختلف قسم کے سمٹم نظر آ رہے ہیں, یہ ہیٹ سٹریس کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں. یہ ٹومیٹو کی کوالٹی کو بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, کیونکہ ہر پلانٹ کے لیے ایک ٹیمپریچر درکار ہوتا ہے. تو یہ, اور اگر ہیومیڈیٹی بھی نہ ہو, ٹیمپریچر کے لیے ہیومیڈیٹی بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر علاقے گرم ہوتے ہیں لیکن ادھر ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, تو ادھر کی جو ٹومیٹو پلانٹ ہے وہ بہت زبردست
اس کی فروٹ پروڈکشن اور وہ ہو رہی ہے. تو ہم ریکمینڈ کریں گے ایک تو ورٹیکل وہ انڈیٹرمنیٹ یہ جو اسی طریقے سے ہیں اس میں ہوا کا آنا جانا ہو تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کچھ معلومات تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی تھی. شکریہ.